الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. برادران طریقت، برادران اسلام، کروڑوں اربوں خربوں درود و اسلام آقا حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وبرکاتہ والے بیت پر ایک درویش تاجدار مدینہ کی محبت عشق میں عرض کرتا ہے، قرار نظر ہے قرار مدینہ، قرار نظر ہے قرار مدینہ، دلوں کا سکون ہے بہار مدینہ، دلوں کا سکون ہے بہار مدینہ. مدینے کی عظمت کو کس اور سمجھیں، یہاں جنتے ہیں نثار مدینہ، یہاں ذرہ ذرہ ہے رحمت، دل و جان کی زینت بہار مدینہ، دل و جان کی زینت بہار مدینہ. سلاطین عالم جھکے جا رہے ہیں، سلاطین عالم جھکے جا رہے ہیں، دلوں کی یہ تسکین وقار مدینہ. برادران طریقت، برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں بندہ ناچیز خادم دربار وادی شریف کروڑوں اربوں خربوں درود و اسلام تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تھوڑا سا عرض کرتا ہے. مشکوٰۃ شریف میں ہے، سب سے زیادہ مجھ پر از روئے صحبت و مال احسان کرنے والا ابو بکر ہے. یہ مشکوٰۃ شریف میں ہے. قدرت نے روز اول سے انہیں اپنے محبوب کی رفاقت و معیت کے لیے منتخب فرمایا تھا. برادران طریقت، روز ازل سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رفاقت معیت کے لیے منتخب فرمایا لیا تھا. اس لیے جاہلیت سے اسلام تک آپ کو برابر شرف حاصل رہا. شاید یہی وجہ ہے کہ بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں فرماتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ انبیاء اسلام کی قوت عقلیہ و عملیہ کے مشابہ. امام شہاب الظہری فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تو ایک لمحہ بھی کبھی اللہ کے متعلق شک میں نہیں رہے. دور جاہلیت میں بھی آپ نے نہ کسی بت کو سجدہ کیا، نہ شراب نوشی کی، اور نہ جاہلیت کا کوئی اور کام کیا. بلکہ ایک مرتبہ جب بت قدے میں آپ کے والد جناب ابو قحفہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لے گئے، بتوں کو سجدہ کرنے کو کہا تو آپ نے خلیل اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دیا. قریش کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی جن کے سبب وہ آپ کی عیب جوئی کرتے، سوائے اس بات کے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اور رسول پر ایمان لائے تھے. اللہ عطا عرب سے حضرت سعد بن سعید فرماتے ہیں، اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ مقام حاصل تھا جو کسی بادشاہ کے وزیر کو حاصل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ تمام معاملات میں آپ سے مشورہ کرتے تھے. آپ ثانی اسلام، ثانی غار، ثانی بدر اللہ تھے، اور روز انور میں بھی آپ کو یہ شرف ہے. اللہ ثانویت حاصل ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتے تھے. برادران طریقت، برادران اسلام، غور کرو. بزرگوں نے فرمایا کہ ابھی خود زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوتا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب
آقا حبیب نبی کریم روح تاجدار مدینہ کو سب سے زیادہ محبوب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تھے۔ جب سوال کیا جاتا ہے کہ سب لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب کون ہے، ارشاد ہوتا ہے عائشہ، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون، جواب ملتا ہے سب سے زیادہ محبوب صدیق کا باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خارشی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد پاک ہے، اللہ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام تاجدار مدینہ و اہل بیت پر، کیا پیاری بات ہے۔ صدیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، صدیق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو صدیق کا ہم پلہ نہیں سمجھتے۔ جب سچی محبت جو بنتے ہوتی ہے تو محبوب و محب کے درمیان کل بھی آ جاتی ہے۔ یہاں بھی کچھ یہی معاملہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، غور کرو، جو چیز نیکی کی سنو لوگوں تک پہنچاؤ، اس میں تاجدار مدینہ کی رضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں اس طرح تشریف لے جاتے تھے جیسے اپنے گھر میں جا رہے ہیں، اور آپ کے مال کو ایسے استعمال کرتے تھے جیسے اپنے مال کو استعمال کرتے، بلکہ ارشاد ہوتا ہے، یہ ترمذی شریف میں ہے، جتنا مجھے صدیق کے مال نے نفع دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اللہ برادران طریقت، برادران اسلام، حضور نبی کریم روح تاجدار مدینہ کی محفل میں بیٹھے صحابہ کرام میں سے کوئی میں سے سوائے شیخان کے کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھ سکے، مگر یہاں چونکہ تو من شدی من تو شدم والی بات تھی، اس لیے حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور سرکار ان کی طرف دیکھتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور انہوں نے دیکھ کر تبسم کرتے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کی داڑھی اور اس کی تعظیم ملحوظ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء صدیق اکبر سے آگے چلتے ہوئے دیکھ کر سرکار دو عالم نے فرمایا، تو اس شخص سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخر میں تجھ سے بہتر ہے، اور انبیاء مرسلین علیہ السلام کے بعد اس سے بہتر کسی شخص پر نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی کی طرف سے کسی بات پر قبیلہ خاطر ہو کر بارگاہ رسالت میں شکوہ نہ ہوئے تو آقا مولا تاجدار مدینہ کے رخ مبارک پر جلال یہاں ہوا اور آپ فرمانے لگے، اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا، تم نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی، اس نے اپنے نفس اور مال کے ساتھ میری مصدق کی، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ میرے یار کو میرے لیے چھوڑ دو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبوب اکبر رضی اللہ کی دوستی اللہ اور خلت کے کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ برادران طریقت، برادران فرمان ہے مسلم شریف میں، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور صاحب ہے، تخلیق اللہ نے تمہارے صاحب کو اپنا خلیل بنایا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔